چنانچہ گھر کے لوگوں نے ایسے ہی کیا، انتقال ہو گیا، اب اس کو جلانے لگے۔ لوگوں نے کہا تم پر آفت ہو، کمبخت ہو، کیسے آدمی ہو تم مسلمان ہو کر اپنے میت کو جلا رہے ہو؟ کہا کہ یہ تو میت کی وصیت ہے، لہذا ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ بارات میت کو جلائے اور اس کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو اڑا دیا اور آدھی رات کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، خشکی کو، کہ اس آدمی کی جتنی رات اڑائی گئی ہے اس ساری رات کو ایک جگہ جمع کر دو۔ چنانچہ ہوا چلی، جہاں جہاں اس کے ذرے تھے اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے خشکی پر جمع ہو۔ اب سمندر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں بھی وہ رات ہے اس آدمی کی، اس رات کو پانی سے باہر نکال دیا اور کنارے پر لے آیا۔ اب سمندر نے حکم اللہ کا بجا رہا اور ساری رات جو ہے سمندر کے کنارے پر آ گئی۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو سکھا دے، اور ان کو سکھانے کے بعد اسی جو دوسری رات رکھی ہوئی تھی اس کے پاس لا کر اس کو ملا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو زندہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ عالم برزخ میں جو حساب ہوتا ہے وہاں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تو نے ایسے کام کیوں کیا؟ جلانے کا حکم دیا۔ پہلی غلطی تو یہ کہ زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور دوسری غلطی یہ کہ جلانے کا حکم، جلانا صرف ہمارا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ اور تیسری غلطی یہ کہ رات کو اڑا دیا اور سمندر میں بہا دیا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس بندے نے عرض کیا الہ العالمین، میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا کہ میں نے کوئی برا اچھا کام تو کیا نہیں، برا کام کیا ہے، لہذا جب میری رات اڑ جائے گی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہم ذرے ذرے پر حکم چلا سکتے ہیں، اور ہم نے تیری رات کو جمع کر دیا اور تجھے اپنے حکم سے زندہ کر دیا۔ اب تو ہمارے سامنے ہے۔ کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے، جب تجھے اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، تو میں بھی ایسا بے رحم نہیں ہوں کہ میں تجھے نہ بخشوں۔ جا میں نے اپنی رحمت سے تیری مغفرت فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی اور اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو بخش